بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ٹھیک ٹھاک خوشباش رکھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ عز و جل مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما، اور حوریں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی، کوئی نشے والی شے نہ پی اور کسی مومن کا بہتان نہ لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں کے ساتھ نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت کا ایسا محل بنائے گا، اگر ساری دنیا اس میں جمع ہو جائے تو اس محل کی اتنی جگہ گھیرے گی جتنی بکریوں کا ایک باڑہ دنیا میں جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشے والی شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا، اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ اس طرح معلوم ہوا کہ جو رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے آخرت میں انعام ہے، تو اس مہینے کی ناقدری جو کرتا ہے اس کے لیے گناہ کی وعید بھی ہے۔ اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ شراب برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے، اس کی تھوڑی سی بھی مقدار حرام ہے۔ دوزخیوں کا پیپ اور خون، مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں موجود نہ ہو، تو اللہ عز و جل اس کو دوزخ کی ایسی جگہ میں رکھے گا کہ جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ جائے۔ جہنم میں ایک ایسا مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ حق فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے کہ تحت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے، اسے بھگتنے کے بعد وہ پاک ہو جائے۔ سیدنا ام الہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں اور ان کا ذلیل رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان حرام کاموں کا کرنا ہے۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا، شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلے رمضان پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔
اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت زیادہ ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ بھی گناہ سے بچنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے ان کی کمائیوں کا۔ اللہ عز و جل سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف کی عادت بنائیے، یہ اسلامی واقعات خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، تاکہ اسلامی واقعات ہر کسی تک پہنچ پائے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، کل زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔